अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज़ के नावल रेड हॉक के तीसरे हिस्से के साथ, जो कि तंज़ो मज़ाक, फाइटिंग और सस्पेंस से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 4 हैवी जीपें नहायत तेज़ी से जॉर्डन के खौफनाक और वसीओ अरीज़ सहरा में बढ़ी चली जा रही थीं। इन जीपों में इमरान और उसके साथी सवार थे। अगली जीप में इमरान, जोलिया और कैप्टन शकील थे। पिछली जीप में सब्दत, तनवीर और सालिया थे, जबकि तीसरी जीप में नौमानी और खावर के साथ क्रॉसटी मौजूद थी और चौथी जीप में सिद्दीकी और चौहान के साथ एक दुबला पतला नौजवान मौजूद था, जो फॉरेन एजेंट अबू कासिम था, जिसने इसराइल और जॉर्डन में रेड ईगल ग्रुप बना रखा था। इमरान की हिदायत पर उसके साथ एक मखसूस पॉइंट पर पहुंच गए थे। अबुल कासिम उनके 4 जीपों के साथ हर किस्म का असलिया और रेगिस्तान में इस्तेमाल होने वाले सामान के साथ खाने पीने का भी वाफिर सामान ले आया था। थोड़ी देर बाद इमरान भी वहां आ पहुंचा था और फिर उसने सारा सामान चेक किया और फिर तीन अफराद 4 जीपों में सवार हुए और जीपें जॉर्डन के सहरा की तरफ चल पड़ी। इमरान ने अबुल कासिम को भी साथ ले लिया था। उसने होटल में सहराए जॉर्डन का नक्शा देख लिया था, इसलिए वो अगली जीप में सवार था ताकि अपने साथियों को सही सिमत में ले जा सके। अगली जीप की ड्राइविंग सीट पर इमरान खुद बैठा था, जबकि पिछली जीप की ड्राइविंग सीट पर सफदर बैठा था। इस तरह तीसरी जीप चला रहा था और चौथी जीप को चलाने वाला अबुल कासिम था। इमरान हदायत पर इन सब ने कानों पर सिंगल हेडफोन लगा रखे थे, जिन साथ माइक भी नस्ब था, जिसके जरिए वो सब ना सिर्फ दूसरे से बात कर सकते थे बल्कि एक दूसरे की बातें भी सुन सकते थे। क्या तुम्हारा इस तरह सहरा में दाखिल होने का फैसला सही है? अचानक जोले ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ, क्यों? इमरान ने चौंक कर पूछा। पहले तुमने प्रोग्राम बनाया था कि तुम पहले इसराइल जाओगे, वहां जाकर इसराइल तंजीमों को उलझाओगे ताकि हमारे लिए इसराइल में दाखिल होना मुमकिन हो सके, मगर अब तुमने हम सबको साथ लेकर इस सहरा में आ गए हो। तुमने हमें जो तफसील बताई है, ये सहरा बेहद खौफनाक है। इसके अलावा इसराइल में मुकाबिल नई तंजीम हॉक फोर्स को लाया जा रहा है, जिसका चीफ रेड हॉक है, जो ताकत और जहानत में यकता है, और फिर ये कि वो एक साइंसदान भी है। उसका ना सिर्फ सारे इसराइल में होल्ड है, बल्कि उसने उन तमाम रास्तों की भी पिक्टिंग कर रखी है जहां से उसे हमारे आने का अंदेशा है। यहाँ तक कि उसका एक बड़ा ग्रुप सहराए डालमन में भी मौजूद है, जो हर तरह के असले से लेस होने के साथ साथ तबाहकुन मशीनरी से भी लेस है। ऐसी सूरत में क्या हम आसानी से उन सहराओं को अबूर कर सकेंगे? जुलै ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। पहले ये बताओ, तुम रेड हॉक और उसकी हॉक फोर्स के बारे में क्या जानती हो? इमरान ने संजीदगी से पूछा। वही कुछ जो तुमने बताया है। रेड हॉक और उसकी हॉक फोर्स इसराइल आर्मी से कहीं ज्यादा पावरफुल है और उसका पूरे इसराइल पर होल्ड है, जोलिया ने कहा। रेड हॉक वाकई इसराइल में बेपनाह ताकत रखता है और ये भी सच है कि उसके पास इसराइल आर्मी से ज्यादा वसाइल हैं। वो वक्त पड़ने पर इसराइल की पूरी आर्मी को हमारे मुकाबिल पर ला सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि वो खुद को ऑल इन ऑल समझता है। उसका ख्याल है कि वो कुछ जो कर सकता है कोई और नहीं कर सकता, और तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि जो खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता है, वो दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा अहमक होता है। बुरा हाल रेड हॉक का है। मेरा इससे पहले कभी सामना तो नहीं हुआ, मगर इसके बारे में तमाम मालूमात मिल चुकी हैं। वो अंधाधुंध फायर करने का आदी है। अपना हुक्म दूसरों पर सख्त करना उसकी आदत में शामिल है। किसी की गलत या सही बात सुनना वो गवारा नहीं करता और वो किसी को मशवरों पर अमल भी नहीं करता। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, रेड हॉक को हमेशा बात की हसरत ही रही थी। कभी उसका और हमारा फेस टू फेस मुकाबला नहीं हुआ था। हम जितनी बार भी इसराइल में आए थे, इत्तफाकन रेड हॉक किसी न किसी मिशन पर मुल्क से बाहर ही रहता था। उसका कहना है कि अगर इसराइल में होता तो हम जैसे एजेंटों को वो 1 इंच भी आगे ना बढ़ने देता, और हमने इसराइल में जो कामयाबियां हासिल की हैं, सब उसकी गैर मौजूदगी की वजह से मुमकिन हुआ है, वरना हम जैसे एजेंट उसके सामने परका की भी हैसियत नहीं रखते। वो जब चाहे जैसे चाहे हम सबको कीड़े मकोड़ों की तरह से मसल सकता है। जबकि मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी है। वो साइंसदान और ज़हीन इंसान ज़रूर है और फॉन्ड मिशंस हमेशा कामयाब हासिल करता है, मगर इसराइल में उसने मखसूस ग्रुप से हटकर जिस तरह दूसरी एजेंसियों की फोर्स बना ली है, वो हमारे मुकाबले में कामयाब नहीं हो सकेगा। उसने दूसरी एजेंसियों की फोर्स बनाई है जिसकी कमज़ोरी का सबूत है। हम उसको उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसे शिकस्त दे सकते हैं।
اس نے اسرائیل کے اعلیٰ حکام سے کئی بار پاک ایشیا میں ہمارے خلاف مشن حاصل کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر اسے اس کی اجازت ہی نہ دی گئی تھی، ورنہ وہ ہمیں پاک ایشیا میں ہی آ کر دفن کر دیتا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اس بار ہمارے راستے میں ریڈ ہاک آ رہا ہے تو میں نے بھی اس کے خلاف کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جانتا ہوں کہ ہم اس وقت ہاک فورس کی نظروں میں ہیں، وہ مسلسل ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ فی الحال ہماری نگرانی کرا رہا ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ ہماری کارکردگی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم جارڈن کے خوفناک صحرا میں سے کیسے گزریں گے۔ ہاں، جیسے ہی ہم جارڈن صحرا کے آخری پٹی سے گزر کر ڈولمن صحرا کی طرف جائیں گے، اس کے ساتھ ہی یقیناً حرکت میں آ جائیں گے۔ ہمارے لیے جارڈن کے صحرا سے صرف گزرنا مشکل ہی نہیں، اور جب تک جارڈن کے صحرا موجود ہے، ریڈ ہاک اور اس کی ہاک فورس ہمارے راستے میں نہیں آئے گی، اور ہمیں اس بات کا فائدہ اٹھانا ہے۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جارڈن کے صحرا میں ریڈ ہاک اور اس کی فورس ہمارے راستے میں حائل نہیں ہوگی؟ جولیا نے کہا، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ ہم اس وقت ہر طرف سے اس کی نظروں میں ہیں، وہ ہمیں سیٹلائٹ کے ذریعے مسلسل چیک کر رہے ہیں۔ اگر انہیں ہمارے خلاف کوئی ایکشن لینا ہوتا تو اب تک وہ ہمارے راستے میں آ چکے ہوتے، خاص طور پر جس طرح میں اپنے اصل نام اور اصلی حلیے میں یہاں آیا ہوں، انہیں میرے خلاف فوراً حرکت میں آ جانا چاہیے تھا، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ہوٹل کے کمرے میں لگے سپر ڈکٹا فون کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے کہا کہ جب اس کے کمرے میں سپر ڈکٹا فون لگایا جا سکتا ہے تو وہ اسے ہلاک کرنے کے بندوبست بھی کیا جا سکتا تھا، اور اسے چند اسرائیل ایجنٹوں کو بھی ایئرپورٹ سے ہوٹل تک اور ہوٹل سے یہاں تک مسلسل نگرانی کرتے دیکھا تھا۔ چلو مان لیا کہ جارڈن کے صحرا میں ہمارا ان سے سامنا نہیں ہوگا، مگر اس صحرا کے خوفناک طوفانوں کا تم کیا کرو گے؟ سنا ہے کہ یہ صحرا میں اس قدر خوفناک طوفان آتے ہیں کہ وہ پہاڑ کے پہاڑ ساتھ اڑا لے جاتے ہیں۔ جولیا نے کہا، ہمارا کام ہی طوفانوں سے ٹکرانے کا ہے، پہلے ہم اس سے طوفانوں سے ٹکرائیں گے، اس کے بعد ریڈ ہاک کے طوفان سے ٹکرائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بھی عمران صاحب، آپ نے ان طوفانوں سے نپٹنے کے بارے میں کچھ تو سوچا ہوگا۔ ایئر فون سے صفدر کی آواز سنائی دی، چونکہ ان ایئر فون سے وہ سب سن رہے تھے، اس سے صفدر نے بھی اپنی بات کہہ دی تھی۔ سوچنا کیا ہے بھائی، جب طوفان آئیں گے تو دیکھ لیں گے، عمران نے کہا۔ کیا ہم صحرائے جارڈن کا سفر اپنی جیپوں پر کریں گے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، یہ صحرا بے حد طویل ہے، ہم زیادہ سے زیادہ چند روز کا سفر ان جیپوں پر کر سکتے ہیں، اس سے آگے پہاڑیاں اور ٹیلے ہیں جن پر جیپوں کا لے جانا مشکل ہوگا، آگے ہمیں پیدل سفر کرنا ہوگا۔ عمران کی بجائے کیپٹن شکیل کے سوال کا جواب ابو قاسم نے دیتے ہوئے کہا، اوہ، تب تو ہمیں اس صحرا میں سفر کرتے کئی روز لگ جائیں گے، تنویر نے کہا۔ ظاہری بات ہے، ریت کے سمندر میں ہم جس رفتار سے جیپیں چلا رہے ہیں، دن تو کیا ہمیں ڈولمن صحرا کی پٹی تک پہنچتے پہنچتے کئی ہفتے لگ جائیں گے، عمران نے کہا۔ او، اگر تمہیں معلوم تھا کہ صحرا اس قدر طویل ہے تو تم اس طرف آئے ہی کیوں؟ کوئی اور شارٹ کٹ راستہ نہیں ملا تھا تمہیں؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شارٹ کٹ راستے تو ہیں لیکن ان میں خطرات زیادہ ہیں۔ ہاں، اگر تم اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ تو میں ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی شارٹ کٹ راستے کو تلاش کر سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ کس حق سے دستبردار ہونے کا کہہ رہے ہو تم مجھے؟ تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ اسی حق سے جو جپ میں میرے ساتھ ہے، عمران نے کہا تو جولیا کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ عمران، تم حد سے بڑھ رہے ہو، تنویر نے اقراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، دیکھ لو، میری جیپ تمہاری جیپ سے آگے ہی ہے، عمران نے کہا تو اس کی بات سن کر وہ سب ہنس پڑے۔ عمران صاحب، آپ نے ہمیں سینٹ میرین کے بارے میں بتایا تھا، کیپٹن شکیل نے عمران کی بات کا رخ پلٹتے ہوئے کہا۔ اس سے ایئر فورس سے تنویر کی گراہٹیں سن لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر تنویر نے اور کوئی بات کی تو عمران اسی طرح اسے زج کرتا رہے گا اور تنویر کی قوت برداشت ختم ہو جائے گی۔ سینٹ میرین کے بارے میں مجھے سی کوک نے بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جس طرح سمندر میں آب و دوز چلتی ہیں، بالکل اسی طرح میرینز جو ریت کی گہرائی میں چلتی ہیں، باقی ان کا فنکشن اور وہ ریت میں کیسے چلتی ہیں یہ تو ان ریت دوزوں سے پوچھنے پر ہی پتہ چلے گا۔ عمران نے آب و دوزوں اور سینٹ میرین کو ہم وزن کرتے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر ہنس پڑے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ریت دوزیں صحرائے ڈولمن سے نکل کر صحرائے جارڈن میں آ جائیں، ایسی صورت میں ہمیں ان کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا جواب ریڈ ایگل دے گا، عمران نے کہا۔ ضرور، کیوں نہیں، جس طرح سمندری آب و دوز کے بارے میں سی راڈس
ان کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح سینڈ مرین کا بھی راڈر سے پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے راڈرز ہیں جو نہ صرف ہزاروں فٹ کی بلندی پر موجود طیاروں کو مار کر سکتے ہیں بلکہ ریت کے سمندر کی گہرائی موجود سینڈ مرینز کا بھی پتہ چلا سکتے ہیں۔ ان راڈر سے ان مرینز کی گہرائی، ان کی پوزیشن، ان کی رفتار کے پتہ لگایا جا سکتا ہے، ابو قاسم نے کہا۔ لیکن ہمیں تو ان جیپوں میں سے کوئی راڈرز نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی راڈر سکرین، صفدر نے کہا تو ابو قاسم ہنس پڑا۔ ان کاموں کے لیے عام راڈرز نہیں، سیٹلائٹ راڈرز کام کرتے ہیں۔ جارٹن کے سیٹلائٹ سیکشن میں میرے ساتھی موجود ہیں جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہونے کے ساتھ ساتھ ان صحراؤں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں جیسے کوئی غیر معمولی بات نظر آئی وہ فوراً مجھے رپورٹ کر دیں گے، ابو قاسم نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو کیا وہ سیٹلائٹ راڈر سے صحرا ڈیلمر میں موجود سینڈ مرین کو نہیں دیکھ سکتے کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کہاں کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے۔ میرے پاس یہ ساری انفارمیشن موجود ہے میڈم۔ صحرا ڈیلمر میں 10 سینڈ مرین موجود ہیں جو صحرا ڈیلمر کے سرحدی سے کچھ فاصلے پر موجود ہیں، ابو قاسم نے کہا۔ سرحدی پٹی سے تمہاری کیا مراد؟ جارٹن اور ڈیلمر صحراؤں درمیان پٹی ہے کوئی؟ صفدر نے کہا۔ جی ہاں، وہ ہمارے انتظار میں ہی ہے اور ظاہر ہے کہ انہیں پتہ چل جائے گا، ابو قاسم نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان سینڈ مرین سے بچ کر نکل جائیں گے؟ تنویر نے کہا۔ نہیں، ہم جیسے سرحدی پٹی کے قریب پہنچے کہ سینڈ مرین ہمیں ہر طرف سے گھیر لیں گے، ابو قاسم نے کہا۔ اوہ، تنویر کے منہ سے نکلا۔ عمران ظاہر سی کاک نے سینڈ مرینز کے بارے میں تفصیل بتائی تھی تو کیا اس نے یہ نہیں بتایا کہ سینڈ مرینز ہر وقت ریت میں رہتی ہیں یا ریت سے باہر بھی آتی ہیں؟ صفدر نے کہا۔ یار، بتا تو چکا ہوں کہ یہ میرین سمندر یا وہ دوست کی طرح سے کام کرتی ہیں۔ ان میرین سے تاروپیٹ بھی فائر کیے جا سکتے ہیں اور میزائل بھی۔ ان میں اور سمندر آبدوز میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ وہ سمندر میں چلتی ہیں اور یہ ریت میں، عمران نے کہا تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ عمران جیپ کو ریگستان پر بنے ان راستوں پر دوڑائے لیے جا رہا تھا جہاں سے عموماً صحرائی قافلے گزرتے تھے۔ یہ چونکہ ریت پر چلنے والی مخصوص جیپیں تھیں اس لیے وہ ریت پر مخصوص رفتار سے دوڑی چلی جا رہی تھیں۔ تا حد نگاہ واقعی ریت کا وسیع و عریض سمندر پھیلا ہوا تھا۔ کہیں کہیں خضر و پودوں کے ساتھ پہاڑ چٹانوں کے ٹکڑے پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے، ورنہ ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ سمندر پر چونکہ بادل چھائے ہوئے تھے اس لیے ریت میں حدت نہیں تھی اور نہ ہی انہیں وہاں گرم ہونے کے جھونکے محسوس ہو رہے تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا وافر سامان موجود تھا اس لیے انہیں کوئی فکر نہیں تھی، البتہ وہ ہر ممکنہ خطرے سے نپٹنے کے لیے مستعد تھے۔ مگر واقعی عمران کی بات درست ثابت ہو رہی تھی۔ نہ ہی اس کے راستے میں کوئی آیا تھا اور نہ ہی انہیں جارٹن سیٹلائٹ سینٹر سے کوئی کال موصول ہوئی تھی کہ ریت کے جس سینڈ مرین یا کوئی طیارہ آسمان پر انہیں فالو کر رہا ہے۔ رات کے وقت وہ آرام کرتے تھے اور دن نکلتے ہی آگے روانہ ہو جاتے تھے۔ رات کو بھی ان میں سے باری باری 2 افراد جا کر پہرا دیتے تھے۔ اس طرح سفر کرتے کرتے انہیں 2 دن گزر گئے تھے اور وہ کئی میل کا سفر کر آئے تھے اور یہ بھی خیریت گزری تھی کہ ان کے راستے میں ابھی تک کوئی صحرائی طوفان نہیں آیا تھا۔ موسم گرما سرد ضرور ہو رہا تھا مگر فی الحال ان کے لیے سفر جاری رکھنا دشوار نہیں ہوا تھا۔ البتہ اس قدر طویل اور تھکا دینے والے سفر سے وہ سب بور ضرور ہو گئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ سب اڑ کر اسرائیل پہنچ جاتے۔ ضرورت کے سامان کے ساتھ ساتھ وہ جیپوں کا فاضل ایندھن بھی کینوں میں بھر کر لے آئے تھے جس کی وجہ سے ان کا طویل سفر بخیر کٹ گیا تھا، ورنہ پیدل چلتے ہوئے یہاں تک کہ پہنچتے ہوئے انہیں یقیناً کئی ماہ لگ جاتے۔ خدا کی پناہ، 2 روز ہو گئے ہیں ہمیں مسلسل اس صحرا میں سفر کرتے ہوئے۔ آخر ہمارا یہ سفر کب ختم ہوگا؟ چولہے نے اکتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمارا سفر ختم ہو نہ ہو مگر ان جیپوں کے سفر کا ختم ہونے کا وقت ضرور آ گیا ہے، عمران نے کہا۔ جیپوں کے سفر کا ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ کیا مطلب؟ چولہے نے چم کر کہا۔ فاضل پیٹرول کا آخری کین بھی خالی ہو گیا ہے اور آل والی سوئی بتا رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ 10-15 میل اور آگے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیپیں رک جائیں گی اور بغیر پیٹرول کے یہ آگے نہیں بڑھ سکتی، اس لیے ظاہر ہے کہ ان کا سفر ختم ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ اگر پیٹرول ختم ہو گیا تو ہم باقی کا سفر کیسے کریں گے؟ کراسٹی نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ پیدل چل کر، عمران نے کہا۔ پیدل؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ صحرا میں ہم پیدل چلیں گے؟ چولہے نے قصیرے لہجے میں کہا۔ مجبوری ہے، یہاں کوئی ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر تو آتا نہیں اور نہ ہی مجھے اب تک دور نزدیک کوئی پیٹرول پمپ دکھائی دیا ہے جہاں سے ہم پیٹرول لے کر ان جیپوں میں ہی آگے جا سکیں، عمران نے کہا۔ جب ریڈ ایگل کو معلوم تھا کہ یہ سفر کس قدر طویل ہے تو یہ زیادہ ایندھن کیوں نہیں لا سکتا تھا؟ تنویر نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ سوری تنویر صاحب، میں تو اپنے حساب سے وافر مقدار میں ایندھن لایا تھا مگر یہ سفر میری توقع سے کہیں زیادہ طویل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایندھن کم پڑ گیا ہے، ابو قاسم نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔
ہاں اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ چولے نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ آگے نہیں تو ہم پیچھے تو جا سکتے ہیں، پیٹرول کی کمی آگے جانے کے لیے ہے، پیچھے جانے کے لیے نہیں، عمران نے کہا تو وہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑے۔ عمران صاحب، اس ریگستان میں سفر کرتے ہوئے ہمیں پچھلے کئی روز ہو گئے ہیں۔ اگر ہم نے پیدل سفر شروع کیا تو ہم صحرائے ڈولمن تک پہنچتے پہنچتے نہ جانے کتنے ماہ لگ جائیں۔ اگر ایسا حال رہا تو ہم اسرائیل میں کب اور کیسے داخل ہوں گے؟ صفدر نے کہا۔ ایک منٹ، جارٹن سیٹلائٹ سینٹر سے کال آ رہی ہے، اچانک ابو قاسم نے کہا تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ ہیلو RI-10 کالنگ اوور۔ ان سب کو ٹرانسمیٹر سے ایک تیز آواز سنائی تھی۔ شاید ابو قاسم نے ٹرانسمیٹر اپنے مائک کے قریب کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کے طاقتور ایئر فونز ان کی آواز بخوبی سن رہے تھے۔ یس RI-1 اٹینڈنگ یو اوور۔ انہیں ابو قاسم کی آواز سنائی دی۔ باس پوائنٹ 2 سے پوائنٹ 1 پر 4 میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ ان میزائلوں کے ہدف آپ کے چاروں جیپیں ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے ریڈ ایگل 10 کی آواز سنائی تو وہ سب چونک پڑے۔ ان میزائلوں کی ساخت کیا ہے اور ان کی رینج اور ان کی رفتار کے بارے میں بتاؤ، اوور۔ ابو قاسم نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ بلاسٹنگ 16 میزائل ہیں۔ ان کی رینج 800 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور ان کی رفتار 50 میل فی منٹ ہے۔ چاروں میزائل زیادہ سے زیادہ 4 منٹوں میں اپنے ہدف تک پہنچ جائیں گے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میزائل کس اینگل سے فائر کیے گئے ہیں، اوور؟ ابو قاسم نے پوچھا۔ 181 اینگل سے فائر کیے گئے ہیں، اوور، ریڈ ایگل نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم آن لائن رہو، میں تم سے بات کرتا ہوں، اوور، ابو قاسم نے کہا۔ عمران صاحب، آپ سن رہے ہیں؟ ابو قاسم نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابو قاسم کو ٹرانسمیٹر پر بات کرتے سن کر ان سب کی جیپیں روک لی تھیں۔ ہاں سن رہا ہوں، تم سب جیپیں چھوڑ دو اور جلد سے جلد اپنے سامان اٹھا کر جیپوں سے دور ہٹ جاؤ، فوراً۔ عمران نے تیز آواز میں کہا تو وہ سب فوراً جیپوں سے اتر گئے اور انہیں جلدی اپنا سامان اٹھایا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے جیپوں سے دور چلے گئے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے شمال کی طرف سے واقعی 4 لمبے میزائل آتے دیکھے۔ ہٹ جاؤ، جلدی، عمران نے اونچی آواز میں کہا تو وہ سب فوراً ریت پر گر گئے۔ اسی لمحے جھک کے بعد دیگرے چاروں میزائل ان جیپوں پر گرے اور صحرا خوفناک دھماکوں سے لرز اٹھا۔ میزائلوں نے ان چاروں جیپوں کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ ان کے جلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور دور جا گرے تھے۔ انہوں نے جیپوں کے ٹکڑوں کو دیکھا اور پھر وہ سب کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا، تم تو کہتے تھے کہ ان صحرا میں ہم پر حملہ نہیں ہوگا، چولے نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ حملہ ہم پر نہیں، ہمارے جیپوں پر کیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ جیپوں پر؟ کیا مطلب؟ چولے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ہمیں جیپوں میں مسلسل سفر کرتے دیکھ کر ریڈ ہاک خاصا بور ہو گیا ہوگا، اور اتفاق کی بات ہے ہمارے راستے میں کوئی طوفان بھی نہیں آیا، اس سے ریڈ ہاک ہمیں بے دستو پا کر دینا چاہتا تھا تاکہ ہم اس صحرا میں بھٹکتے رہ جائیں اور ہمارے مسلسل آگے بڑھنے رہنے کا موقع نہ مل سکے، عمران نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے میزائل فائر کیے ہوں، صفدر نے کہا۔ نہیں، اسے جان بوجھ کر بلاسٹنگ 16 فائر کیے ہیں تاکہ ہم ان میزائلوں کو دیکھ لیں اور ہمیں جیپوں سے نکلنے اور ان میزائلوں سے بچنے کا موقع مل جائے۔ اگر اس کا مقصد ہمیں ہلاک کرنا ہوتا تو وہ ہم پر بلاسٹنگ 1 فائر کر سکتا تھا، چند لمحوں میں جہاں پہنچ جاتا اور ہمیں جیپوں سے نکلنے کا موقع بھی نہ ملتا، عمران نے تجزیہ کرنے والے انداز میں کہا۔ لیکن اس نے ہماری جیپیں تو تباہ کر دی ہے، چولے نے ہون پھینچتے ہوئے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے پاس ویسے بھی ایندھن کی کمی تھی، ان جیپوں کو روک کر ہمیں پیدل ہی چلنا تھا، جیپیں تباہ ہونے سے ہمارا سفر 8-10 میل اور بڑھ گیا ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ باس، کیا آپ ٹھیک ہیں، اوور؟ ٹرانسمیٹر پر ریڈ ایگل کی آواز سنائی دی۔ ہاں ٹھیک ہیں ہم، تم بتاؤ کہ اور میزائل تو فائر نہیں کیا اس طرف، اوور؟ ابو قاسم نے ٹرانسمیٹر پر کہا۔ نہیں باس، فی الحال اور کوئی میزائل فائر نہیں ہوا ہے، اوور، ریڈ ایگل نے کہا۔ سینٹ میرین کی کیا پوزیشن ہے، اوور؟ ابو قاسم نے پوچھا۔ وہ بددستور انہیں سپورٹس پر موجود ہے جہاں تھی، اوور، ریڈ ایگل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اور کوئی بات، اوور؟ ابو قاسم نے کہا۔ یس باس، اس صحرا کی طرف ایک طوفان بڑھ رہا ہے جس کی رفتار تقریباً 200 میل فی گھنٹہ ہے، وہاں ہوا کا دباؤ بہت تیز جا رہا ہے جس کی وجہ سے طوفان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو یہ طوفان ہارٹ اسٹارم کا رویہ اختیار کر لے گا اور بہت جلد صحرائے جارٹن میں پہنچ جائے گا، جس کی ضد میں آپ بھی آ سکتے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے ریڈ ایگل 10 نے کہا۔ وہ طوفان ہم سے کتنی دوری پر ہے، اوور؟ ابو قاسم نے پوچھا۔ اس کا رخ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ہے اور یہ آپ سے تقریباً 400 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اگر اس کا پریشر بڑھ گیا اور برقرار رہا تو یہ اگلے 2 گھنٹوں میں اس طرح پہنچ جائے گا جہاں سب موجود ہیں آپ، اوور، ریڈ ایگل 10 نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اس طوفان پر نظر رکھو اور مجھے اس کی رپورٹ کرتے رہو، اگر اس کا پریشر بڑھ جائے اور اس کا رخ ہماری طرف رہا تو تم مجھے فوراً کال کر لینا، اوور، ریڈ ایگل 1 نے کہا۔ اوکے باس، اوور، ریڈ ایگل 10 نے کہا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، ریڈ ایگل 1 نے کہا اور اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کیا اس طرف کسی طوفان کے آنے کا خدشہ ہے، کراسٹی نے ابو قاسم سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، ایسٹ کی طرف سے ایک طوفان کو مار کیا گیا ہے،
جس کا دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر اگلے 1 گھنٹے تک اس طوفان کا دباؤ کم نہ ہوا تو یہ ہارٹ اسٹارم کا روپ دھار لے گا، اور اگر ہارٹ اسٹارم اس طرف آ گیا تو یہاں ہر طرف قیامت ڈھا دے گا، ابو قاسم نے کہا۔ اور پھر ہمیں فوراً اس طوفان سے بچنے کے لیے کوئی انتظام کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو طوفان آ جائے اور ہم اس کے ساتھ تنکوں کی طرح سے اڑ جائیں، کراسچی نے کہا۔ اب تمہارا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ عمران چولے نے عمران سے پوچھا۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہارٹ اسٹارم اس طرف آ گیا تو سب کچھ وہی کرے گا، عمران نے کہا تو وہ سب مسکرا دیے۔ اگر ہمارے نصیب میں پیدل چلنا ہی لکھا ہے تو ہم یہاں رک کر کیا کریں گے؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں، طوفان آئے گا تو اس سے بھی بچنے کی کوئی نہ کوئی انتظام کر لیں گے، صفدر نے کہا۔ یہی بہتر ہے، چلو۔ کیپٹن شکی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا تو ان سب نے اپنے اپنے بیگ اٹھا کر کندھوں پر لادے، جن میں کھانے پینے کے سامان کے ساتھ دوسری چیزیں اور اسلحہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک لمبا سا وزنی باکس بھی تھا جس کے دونوں سائڈوں پر کنڈے لگے ہوئے تھے۔ ایک کنڈے کو خاور دوسرے کو نعمانی نے پکڑ کر اس باکس کو اٹھایا اور وہ سب قطار میں آگے بڑھنے لگے۔ ریڈ ہاک اپنے ہیڈ کوارٹر کے کنٹرول روم میں موجود تھا، جہاں ہر طرف بڑی بڑی کمپیوٹرائزڈ مشینیں چل رہی تھیں اور ان مشینوں پر آپریٹر مسلسل کام کر رہے تھے۔ ریڈ ہاک ایک بڑی سی مخروطی شکل کی مشین کے سامنے کھڑا تھا۔ اس مشین پر ایک بڑے سائز کی سکرین روشن تھی۔ سکرین پر ایک وسیع اور عریض صحرا پھیلا ہوا تھا۔ اس صحرا میں 4 ہیوی جیپیں تیزی سے دوڑتی چلی جا رہی تھیں۔ مشین آپریٹر ایک ڈائل گھماتے ہوئے مسلسل ان جیپوں کو فالو کر رہا تھا۔ ان صحرائی طوفانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کئی روز ہو گئے اس صحرا میں معمولی دھول تک نہیں اٹھی، حالانکہ یہاں بڑے بڑے اور خوفناک ہارٹ اسٹارم آتے رہتے ہیں۔ میں نے تو انہیں اب تک اس سے زندہ چھوڑ رکھا ہے تاکہ یہ خود ہی صحرائی طوفانوں کا شکار بن جائیں گے، مگر لگتا ہے کہ ان کی قسمت اچھی ہے، اس لیے ابھی تک ان کا سامنا کسی طوفان سے نہیں ہوا، ریڈ ہاک نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ چیف 16F ایسٹ کی طرف سے ایک طوفان موجود ہے جو 91 ڈگری پر موجود ہے، اس کا پریشر 30,081 ہے جو مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، آپریٹر نے ریڈ ہاک کی توجہ سکرین پر ایک کونے کی طرف دلاتے ہوئے کہا، جہاں سیاہ رنگ کا چکر گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کیا اس طوفان کا ہارٹ اسٹارم بننے کا امکان ہے؟ ریڈ ہاک نے چونک کر پوچھا۔ یس چیف، طوفان کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، اگر اس میں 10% کا بھی اضافہ ہو گیا تو ہارٹ اسٹارم بن جائے گا اور طوفان جارٹن صحرا کے ساتھ ساتھ صحرا ڈالمن کا بھی رخ اختیار کر لے گا، آپریٹر نے کہا۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ طوفان ویسٹ سائڈ کی طرف گیا تو عمران اور اس کے ساتھی نہیں بچ سکیں گے، ریڈ ہاک نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یس چیف، اگر یہ طوفان ہارٹ اسٹارم کا روپ اختیار کر گیا اور اس کا رخ بدل کر ان کی طرف ہو گیا تو وہ اس طوفان میں تنکر اڑ جائیں گے، آپریٹر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ ویدر سیکشن کال کرو اور معلوم کرو کہ اس طوفان کو ہارٹ اسٹارم بننے کا کتنا امکان ہے، اور اگر یہ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جائے تو اسے وہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا، اس کی رفتار اور اس کے طوفان کا دورانیہ بھی معلوم کرو، ریڈ ہاک نے کہا۔ یہ چیف میں معلوم کرتا ہوں، آپریٹر نے کہا اور وہ مشین سے ہٹ گیا۔ ریڈ ہاک اس مشین سے ہٹ کر سائٹ پر موجود دوسری مشین کے پاس آ گیا۔ اس مشین پر بھی سکرین آن تھی جس پر انہیں جیپیں اور جیپوں میں بیٹھے ہوئے وافر افراد صاف دکھائی دے رہے تھے۔ گارسر، ریڈ ہاک نے مشین آپریٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس چیف، مشین آپریٹر نے اسے اپنے قریب دیکھ کر احتراماً کرسی سے اٹھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا یہ جیپیں تمہارے میزائلوں کے ٹارگٹ میں ہیں؟ ریڈ ہاک نے کہا۔ نہیں چیف، یہ صحرا ڈالمن سے تقریباً 30 میل دور ہے، اتنی دور مار کرنے والے میزائل میرے پاس نہیں ہیں، آپریٹر گارسر نے کہا۔ ہاں تو مجھے یہ کام کمانڈر ہورڈوس سے ہی کرانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں ہورڈوس سے بات کرتا ہوں، ریڈ ہاک نے کہا تو گارسر دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ریڈ ہاک نے جیب سے مخصوص ساخت والا سیل فون نکالا اور ڈالمن صحرا میں موجود کمانڈر ہورڈوس کے ٹرانسمیٹر کال کرنے لگا۔ ہیلو RH کالنگ اوور، ریڈ ہاک نے بٹن پریس کر کے تیز لہجے میں کہا۔ یہ چیف، کمانڈر ہورڈوس اٹینڈنگ، جو دوسری طرف سے چند لمحوں بعد کمانڈر ہورڈوس کی آواز سنائی دی۔ کمانڈر صحرائے جارڈن میں عمران اور اس کے ساتھی 4 جیپوں میں مسلسل تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا خاصہ صحرائے ڈالمن سے تقریباً 30 میل کی دوری پر ہے، کیا تم انہیں چیک کر رہے ہو؟ ریڈ ہاک نے کہا۔ یس چیف، میں 4 جیپوں کو مانیٹر کر رہا ہوں، ان میں 12 افراد موجود ہیں، ہر جیپ میں 3 افراد سوار ہیں، دوسری طرف سے کمانڈر ہورڈوس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، وہ پچھلے کئی روز سے صحرا میں ہے اور جس طرح وہ جیپوں پر سوار ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ بے پناہ فالتو ایندھن بھی لائے ہیں، جبکہ میں انہیں بے دست و پا دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ پیدل صحرا میں بھٹکتے رہیں، وہ صحرائی طوفان کی زد میں آ جائیں اور طوفان انہیں تنکوں کی طرح بکھیر کر رکھ دے۔
रेड हॉक ने कहा। यसीफ, मगर इत्तेफाक की बात है पिछले कई रोज से सहरा में कोई तूफान नहीं आया। कमांडर हॉडोस ने कहा। हाँ, लेकिन अब एक हार्ड स्टॉर्म के आसार नमूदार हो रहे हैं। अगर ये तूफान आ गया तो फिर ये लोग इस खौफनाक तूफान से किसी भी तरह से नहीं बच सकेंगे। रेड हॉक ने कहा। गुड, इस तूफान की लोकेशन और पोजीशन क्या है चीफ? कमांडर हॉडोस ने कहा। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम एक काम करो, रेड हॉक ने कहा। हुक्म करें चीफ, कमांडर हॉडोस ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुम्हारे पास ब्लास्टिंग 16 मिसाइल है? रेड हॉक ने पूछा। यस जी, मेरे पास ब्लास्टिक 1, 10 और 16 के साथ हर तरह के तबाहकुन मिसाइल मौजूद हैं। दूसरी तरफ से कमांडर हॉडोस ने जवाब देते हुए कहा। गुड, इन जीपों पर ब्लास्टिक 16 मिसाइल फायर कर दो, रेड हॉक ने कहा। ब्लास्टिक 16 चीफ, अगर आप उन्हें हलाक करना चाहते हैं तो ब्लास्टिक 16 की बजाय इन पर ब्लास्टिक 1 मिसाइल फायर कर दिए जाएं, तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा, कमांडर हॉडोस ने कहा। नॉनसेंस, मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ उस पर अमल करो, रेड हॉक ने धारते हुए कहा। ओह यस चीफ। दूसरी तरफ से कमांडर हॉडोस ने रेड हॉक की धार सुनकर पूरी तरह से घबराते हुए कहा। प्लास्टिक 16 मिसाइल उनकी नज़रों में आ जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें जीपों से निकलने का मौका मिल जाएगा। मैं सिर्फ उनकी जीपें तबाह करना चाहता हूँ ताकि तूफान से बच निकलने का उनके पास कोई जरिया ना रहे, समझे तुम, रेड हॉक ने उसी लम्हे में कहा। यस यस चीफ, मैं समझ गया हूँ, कमांडर हॉडोस ने बदस्तूर सहमे हुए लहजे में कहा। समझ गए हो तो जल्दी करो, उड़ा दो उनकी जीपों को, रेड हॉक ने कहा और उससे दूसरी तरफ से जवाब सुने बगैर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ओह नॉनसेंस, हर वक्त अपनी मर्जी करने की कोशिश करने में लगा रहता है, किसी मुझे इन सब के रिफ्रेशर कोर्स करना ही पड़ेगा, रेड हॉक ने कड़ाते हुए कहा और वापस इस मशीन की तरफ गया जिससे वो पहले मौजूद था। मशीन का ऑपरेटर वापस आ गया था। यस साइम, वेदर सेक्शन में कॉल की है? रेड हॉक ने पूछा। ये चीफ, वेदर सेक्शन के इंचार्ज के कहने के मुताबिक तूफान बदस्तूर शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और अगले 1 या 2 घंटे में ये हार्ड स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगा। ये तूफान सारे जॉर्डन सहरा को भी अपनी लपेट में ले सकता है और शहर डॉल्मन का भी रुख भी कर सकता है। इंचार्ज ने यह भी कहा है कि जिस शिद्दत का ये तूफान है इसकी मुद्दत 10 से 12 घंटे भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी, साइम ने कहा। गुड, अब मज़ा आएगा, देखता हूँ कि इमरान और उसके साथी इस हार्ड स्टॉर्म से कैसे बचकर निकलते हैं, रेड हॉक ने सफाकी से मुस्कुराते हुए कहा। चीफ, चूंकि इस तूफान का रुख डॉल्मन सहरा की तरफ भी हो सकता है, इसलिए वेदर सेक्शन के इंचार्ज का कहना है कि सहरा डॉल्मन में हॉक फोर्स को फौरी तौर पर सहरा पट्टी से पीछे हट जाना चाहिए, वरना वो सब भी इस खौफनाक तूफान की जिद में आ सकते हैं, साइम ने कहा। और ठीक है, मैं कमांडर हॉडोस को पीछे हटने का कह देता हूँ, रेड हॉक ने कहा। और ये क्या, ये जीपे छोड़कर कहाँ भाग रहे हैं? साइम ने अचानक स्क्रीन की तरफ देखकर चौंकते हुए कहा। स्क्रीन पर इमरान और उसके साथियों की जीपें रुकी हुई थी और वो जीपों से बड़े बड़े सफरी बैग और एक बड़ा सा बॉक्स निकालकर जीपों से दूर भाग रहे थे। अचानक आसमान पर 4 लंबूतरे मिसाइल नमूदार हुए जिनका रुख इन जीपों की तरफ था। इमरान और इसके साथी फौरन रेत पर गिर गए थे। फिर वो चारों मिसाइल बारी बारी इन जीपों से टकराए और उन्होंने जीपों को आग का तूफान बनकर टुकड़े टुकड़े होकर बिखरते देखा। गुड, वेरी गुड, ये काम किया है हॉडोस ने, रेड हॉक ने मुसरफ भरे लहजे में कहा। लेकिन चीफ, साइम ने हैरान होकर कुछ कहना चाहा। खामोश हो, मैंने ही कमांडर हॉडोस को हुक्म दिया था कि इनकी जीपें तबाह कर दे। अब वो पैदल इस वसीओ अरीज सहरा में भटकते रहेंगे और जब ये हार्ड स्टॉर्म की जिद में आ गए तो इनसे कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। अब उनकी हलाकत यकीनी हो गई है, कतई यकीनी, रेड हॉक ने साइम को झड़कते हुए कहा तो साइम ने सहम कर इस बात में सर हिला दिया जैसे वो रेड हॉक की बात समझ गया हो। मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, तूफान जब शिद्दत इख्तियार कर ले और उसके करीब पहुंच जाए तो मुझे फौरन इत्तला दे देना, मैं फौरन उन्हें इबरतनाक मौत मरते देखना चाहता हूँ, रेड हॉक ने कहा। यस चीफ, मैं आपको इत्तला दे दूंगा, साइम ने कहा और रेड हॉक इत्मीनान भरे अंदाज में कदम उठाता हुआ कंट्रोल रूम से निकलता चला गया। सहरा के आसमान पर बादल छा रहे थे जिसकी वजह से दिन की रोशनी में बतदरीज कमी वाक़ई होती जा रही थी। उसके साथ साथ अब वहाँ तेज़ हवा भी चलना शुरू हो गई थी और रेत उड़ उड़कर उन पर पड़ रही थी और उनके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। रेड ईगल 1 को जॉर्डन सैटेलाइट सेंटर से हार्ड स्टॉर्म की आमद की इत्तला हो गई थी, लेकिन इमरान ने अपना सफ़र मौकूफ़ नहीं किया था। वो मुसलसल अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा चला जा रहा था। इमरान, तूफान बढ़ता जा रहा है, सुलह ने इमरान से मुखातिब होकर कहा तो इमरान रुक गया। उसे रुकते देखकर वो सब भी रुक गए। अपने बैगों से प्लास्टिक
सूट निकाल कर पहन लो, इमरान ने कहा। प्लास्टिक सूट, उससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक सूट की वजह से हम पर रेत नहीं पड़ेगी, मगर हम तूफान का मुकाबला कैसे करेंगे? जोला ने कहा। तुम सूट निकाल कर पहनो तो सही, इमरान ने कहा। साथ ही उसने कंधों पर से अपना बैग उतार लिया। उसे बैग उतार कर नीचे रखा और उसे खोलने लगा। उसे बैग खोलकर उसमें से एक गत्ते का डिब्बा निकाल लिया, डिब्बे को खोला और उससे मौजूद एक प्लास्टिक का सूट निकाल लिया। ये सूट बिल्कुल ऐसा था जैसे कलाई इंसान कला में इस्तेमाल करता है। इस सूट के साथ बाकायदा प्लास्टिक का कंटोप था। इमरान ने इस सूट को जिप खोलकर इसे अपने लिबास पर चढ़ा लिया। उसने जिप बंद करके लिबास के साइड पर लगा एक हुक खींचा तो लिबास में खुद ब खुद गैस सी बढ़ती चली गई। अब इस लिबास की शक्ल हूबहू कलाई लिबास जैसी हो गई थी। सिर पर मौजूद कंटोप भी फूल गया था। ये देखकर उनके साथियों ने भी बैग खोलकर उनमें से मखसूस लिबास निकाल कर पहन लिए। इमरान के कहने पर उन्होंने बैग उठाकर अपने कंधों पर डाल लिए थे। इन मखसूस साख के लिबासों में जो गैस थी वो खुद ब खुद ग्लोब जैसे कंटोप में भी इनके ऑक्सीजन पैदा कर रही थी। आगे बढ़ो। जब हवा का दबाव बढ़ जाए और तुम्हें खुद को संभालना मुश्किल हो जाए तो लिबास के दाएं बाजू पर लगे सुर्ख बटन को प्रेस कर देना। इस बटन के प्रेस होते ही लिबास में ब्लू हेलोसाइटम गैस भर जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारा वजन इस कदर बढ़ जाएगा कि बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हें अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला सकेगा। इमरान ने माइक में साथियों से मुखातिब होते हुए कहा, जिनके पास माइक और एयरफोन्स में थे। गुड। इन सब ने इमरान के इस नए और खूबसूरत लिबास की तारीफ करते हुए कहा। इमरान साहिब, क्या ये लिबास आपने खुद तैयार किए हैं? सफदर ने इमरान से पूछा। नहीं, मेरे दादा जान ने तैयार किए हैं, इमरान ने कहा तो वह सब हंस पड़े। इमरान साहिब रेड हॉक के बारे में जानते हैं, इसलिए कि उसका मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार होकर आए हैं, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ये बात हमें पहले नहीं बता सकता था, चोले ने मुंह बनाकर कहा। मैं क्या बताता, तुम कभी मुझे बोलने का मौका ही नहीं देती। तुमने तो मुझे खामोश करने वाला काम शादी से पहले ही संभाल लिया है, इमरान ने कहा तो वो सब बेइख्तियार हंस पड़े। तुम्हें तो हर वक्त फजूल में बकने की आदत है, चोले ने मसनूई गुस्से से कहा। लो, तुम्हें यकीन नहीं आता तो अपने भाई से पूछो। क्यों तनवीर? इमरान ने कहा। शिटअप, मेरे मुंह मत लगा करो वरना, तनवीर ने खड़ा कर कहा। वरना क्या? ओ, शायद तुम कहना चाहते हो कि वरना तुम सचमुच में मेरे कानूनी भाई बन जाओगे, इमरान ने कहा तो वो सब एक बार फिर हंस पड़े। अब बस करो और आगे बढ़ो, हवाएं तेज होती जा रही हैं, चोले ने कहा और वो एक बार फिर आगे बढ़ने लगे। हवा वाकई बेहद तेज हो गई थी और अब रेत उस जोर से उड़ रही थी कि इन्होंने मखसूस लिबास ना पहने होते तो इनके जिस्म और लिबास रेत से भर जाते। हर तरफ से हवाओं के तेज शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने हर तरफ जैसे तेज आंधियों के झक्कर देखे। हवा का प्रेशर बार बार उनके कदम उखाड़ रहा था, मगर वो रुके बगैर आगे बढ़े जा रहे थे, यहाँ तक कि तूफान की शिद्दत बढ़ गई और उस रेत उड़ने लगी कि हर तरफ जैसे तारीकी सी छा गई थी। सब जमीन पर बैठ जाओ और रेड बटन प्रेस कर दो जल्दी, इमरान ने तेज आवाज में कहा तो वो सब जल्दी से नीचे बैठ गए। उन्होंने बाजू में लगे हुए बटन प्रेस कर दिए। इन दोनों लिबास में यकदम नीले रंग की गैस भर गई और उन्हें महसूस हुआ जैसे उनका वजन यकलक बढ़ गया हो। उन्हें अपने जिस्म में धंसे हुए महसूस हो रहे थे। तूफान शदीद से शदीद तर होता चला गया। रेत इन पर बुरी तरह से टकरा रही थी। तेज हवा का शोर उनके कानों के पर्दे फाड़ रहा था, यहाँ तक कि तेज हवाओं ने उनको मखसूस लिबासों के बावजूद बुरी तरह से हिलाना शुरू कर दिया था। इमरान, हवा मुझे उड़ा रही है, अचानक रोशनी बुरी तरह से चीखते हुए कहा। दूसरे लम्हे उसे एक जोरदार झटका लगा और वो जैसे जमीन से उखड़कर ऊपर उठती चली गई। इन सबके जिस्मों को भी जोरदार झटके लग रहे थे। वो खुद को संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, मगर तूफान इस कदर शदीद था कि वो खुद को किसी भी तरह से ना संभाल पा रहे थे। फिर जोलिया और बारी बारी इन सबके जिस्म फिजा में बुलंद होते चले गए। इमरान के जिस्म फिजा में उठते ही रोल होने लगा था। उसने अपना दबाव नीचे की तरफ करने की कोशिश की, मगर ला हासिल। तूफान हवाओं से इसे तिनके की तरह उठा ली गई थी और फिर इमरान को जैसे अपना दिमाग लट्टू की तरह से घूमता हुआ महसूस होने लगा। उसे यूं लग रहा था जैसे खौफनाक तूफान उसे बुरी तरह से घुमाकर और ऊपर उठा कर पटक रहा हो, और तूफान की शिद्दत तेज से तेज तर होती जा रही थी। ये तूफान इस कदर खौफनाक और शदीद था कि भारी तरीन ब्लू हेलोसाइटम गैस के बावजूद इस खौफनाक तूफान का शिकार हो गए थे, और इस तूफान का शिकार होने वालों का अंजाम यकीनी मौत था। रेड हॉक तेज तेज कदम उठाता हुआ कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ। उसे कंट्रोल रूम में आते देखकर वहां मौजूद तमाम अफराद उसके एहतराम में उठकर खड़े हो गए। रेड हॉक रुक के बगैर साइम की मशीन की तरफ बढ़ गया था, जहां स्क्रीन बदस्तूर रोशन थी। स्क्रीन पर मौजूद शदीद तूफान दिखाई दे रहा था।
ریت کے ساتھ ساتھ موجود بھاری پتھر بھی کنکریوں کی طرح اڑتے پھر رہے تھے۔ آسمان جیسے ریت کے بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ بے شمار کھجور کے درخت ان ہواؤں میں چکراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اوہ، بڑا خوفناک طوفان ہے، ریڈ ہاک نے اس طوفان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ صرف اس طوفان کی شدت ہارٹ اسٹارم سے 10 گنا زیادہ ہے اور یہ حقیقی معنوں میں سیاہ طوفان بن گیا ہے، سائم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گڈ، وہ سب کہاں ہے اور طوفان ان سے کتنی دور ہے؟ ریڈ ہاک نے پوچھا۔ ان سے طوفان ابھی 3 میل دور ہے چیف، لیکن وہ اس طوفان سے نہیں بچ سکیں گے۔ طوفان شدت اختیار کرتا ہوا اس طرف بڑھا جا رہا ہے جس طرف وہ لوگ موجود ہیں، سائم نے کہا۔ ان کو اسکرین پر لاؤ، ریڈ ہاک نے کہا۔ یس چیف، سائم نے کہا اور مشین پر لگے مختلف بٹن پریس کرتا چلا گیا۔ اسکرین پر منظر بدلے اور پھر اسکرین پر عمران اور اس کے ساتھی دکھائی دینا شروع ہو گئے۔ ان کی طرف بھی ریت اڑ رہی تھی اور تیز ہوا سے ان کے کپڑے پھڑپھڑا رہے تھے، مگر اس کے باوجود وہ آگے بڑھتے نظر آ رہے تھے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ 15 منٹوں کے بعد طوفان ان کے سروں پر پہنچ جائے گا اور پھر انہیں سیاہ طوفان سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ریڈ ہاک نے پہلے رسٹ واچ اور پھر اسکرین پر طوفان کی رفتار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسکرین کی سائڈ پر ایک چھوٹا سا خانہ بنا ہوا تھا جہاں صحرائے جارڈن میں آنے والے سیاہ طوفان کی شدت اور اس کی رفتار کی مسلسل کاؤنٹنگ ہو رہی تھی۔ یہ صرف اگر یہ اس طوفان میں گر گئے تو طوفان انہیں معمولی تنکوں کی طرح اٹھا لے جائے گا اور طوفان کے خوفناک دباؤ کی وجہ سے ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ان اطراف میں ان کے پاس بچنے کے لیے باقی کوئی راستہ نہیں ہے، سائم نے کہا۔ اس لیے تو میں نے ابھی تک انہیں زندہ چھوڑ رکھا تھا تاکہ یہ خود ہی قدرتی آفت کا شکار ہو جائے، ریڈ ہاک نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی اب رک گئے تھے اور اپنے کاندھوں سے بیگ اتار رہے تھے، پھر وہ اپنے اپنے بیگوں سے بڑے بڑے گتے کے ڈبے نکالنے لگے۔ یہ کیا کر رہے ہیں اور ان ڈبوں میں کیا ہے؟ ریڈ ہاک نے حیرت سے ان کی طرح ہاتھوں میں موجود گتے کے ڈبوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر عمران اور اس کے ساتھیوں نے ڈبے کھول کر ان میں سے پلاسٹک کے لباس نکال لیے۔ ہاں، ان لباسوں سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ریت ان پر نہیں پڑے گی، مگر طوفان خوفناک سے یہ پھر بھی نہیں بچ سکیں گے، ریڈ ہاک نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے پلاسٹک کے لباس پہن کر ان میں ہوا بھر لی تھی۔ اب سکرین پر یوں لگ رہا تھا جیسے چند خلائی انسان زمین پر خلائی لباس پہن کر گھوم رہے ہوں۔ ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جس طوفان بڑھنے لگا تو وہ سب رک گئے اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ریڈ ہاک اور اس کے ساتھی خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر جب عمران اور اس کے ساتھیوں نے لباسوں سے نیلے رنگ کی گیس بھری تو ریڈ ہاک نے بے اختیار ہورن بھیج لیے۔ بلیو ہیلیوسائٹم، یہ لباسوں میں بلیو ہیلیوسائٹم گیس کا استعمال کر رہے ہیں، ریڈ ہاک نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ بلیو ہیلیوسائٹم گیس، اس گیس سے کیا ہوگا چیف؟ سائم نے پوچھا۔ یہ بھاری گیس ہوتی ہے پلاسٹک کے لباسوں میں، اگر اس گیس کو بھر لیا جائے تو اس سے ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بلیو ہیلیوسائٹم گیس کی وجہ سے ان کا وزن بڑھ جائے گا اور طوفانی ہوائیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، مگر یہ ہارٹ اسٹارم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہارٹ اسٹارم کے سامنے ہزاروں ٹن فولادی چٹانیں بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر بلا بلیو ہیلیوسائٹم گیس انہیں اس خوفناک طوفان سے کیسے بچا سکتی ہے؟ ریڈ ہاک نے کہا۔ اسکرین پر طوفان کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، ریت کے مرغولے اٹھ رہے تھے اور اسکرین ان مرغولوں سے سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک انہوں نے ایک لڑکی کو زوردار جھٹکا لگتے دیکھا۔ دوسرے لمحے لڑکی ریت کے مرغولے میں جھٹکے سے بلند ہوئی اور فضا میں گھومتی چلی گئی۔ یہ تو گئی، ریڈ ہاک کے ہونٹوں پر زہر انگیز مسکراہٹ آئی۔ چند ہی لمحوں میں اس کے بعد ایک اور لڑکی اچھلی اور پھر باری باری وہ سب طوفان میں اٹھ کر پلنٹیاں کھاتے ہوئے بکھرتے چلے گئے۔ بھاری بلیو ہیلیوسائٹم گیس کے باوجود ان کے جسم تنکوں کی طرح اڑتے پھر رہے تھے، پھر وہ جیسے اس خوفناک طوفان میں گم ہوئے چلے گئے۔ ویری گڈ، اب جو یقینی طور پر موت کے پنجوں میں پھنس گئے ہیں، موت کے بھیانک پنجے ان کے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کا اب یہاں نام و نشان تک نہیں ملے گا، ریڈ ہاک نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اسکرین پر اب سوائے طوفان کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی واقعی اس خوفناک طوفان میں یوں غائب ہو گئے تھے جیسے وہاں کبھی ان کا وجود ہی نہ تھا۔ ہاں، خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والے حقیر تنکوں کی طرح صحرائی طوفان کا شکار ہو کر آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ہیں، ریڈ ہاک نے شفاقی سے کہا۔ اس نے سائم کو چند ہدایات دی اور پھر اس نے اطمینان بھرے انداز میں کنٹرول روم سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ آسودگی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے بھیانک انجام اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ ریڈ ہاک کو اس بات کا کوئی شک نہیں تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی اس بھیانک ہارٹ اسٹارم کا شکار ہو کر زندہ بچ سکتے ہیں۔ ان کی موت یقینی تھی۔
रेड हॉक कंट्रोल रूम से निकलकर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अपने मखसूस ऑफिस में आ गया और ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर यूं थम से बैठ गया जैसे वो मीलों दौड़ लगा कर आया हो और बुरी तरह से थक गया हो। उसकी आंखों की चमक पहले से कई गुना बढ़ गई थी और उसका चेहरा कामयाबी और फर्त मुसर्रत से जगमगा रहा था। वह चंद लम्हे इसी तरह बैठा रहा, फिर उसने जेब से अपना मखसूस सेल फोन निकाला और कमांडर हॉर्डोस के नंबर प्रेस करने लगा। यस कमांडर हॉर्डोस अटेंडिंग यू। दूसरी तरफ से कमांडर हॉर्डोस की मखसूस आवाज सुनाई दी। RH स्पीकिंग, रेड हॉक ने कहा। यस चीफ। दूसरी तरफ से कमांडर हॉर्डोस ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। स्टॉर्म की क्या पोजीशन है वहाँ? रेड हॉक ने पूछा। हम नॉर्थन जोन में है चीफ, जबकि तूफान ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। यहाँ तेज हवाएं जरूर चल रही हैं, मगर इस तरफ किसी तूफान के आने का कोई खतरा नहीं है, कमांडर हॉर्डोस ने कहा। ठीक है, तुम दरमियानी पट्टी से कितनी दूर हो? रेड हॉक ने पूछा। हम तकरीबन 3 से 4 मील दूर हैं चीफ, अलबत्ता सेंट मेरीन पट्टी के नजदीक ही हैं, कमांडर हॉर्डोस ने कहा। बहरहाल अब फिक्र की कोई बात नहीं है। अली इमरान और उसके साथी हॉट स्टॉर्म का शिकार हो गए हैं। तूफान उन्हें मामूली तिनके की तरह अपने साथ उड़ा कर ले गया है। अगर वो किसी मूवंडर की जिद में आ गए तो उनके जिस्म किसी बम की तरह फट जाएंगे। फिर अब तूफान के ख़त्म होने का इंतज़ार करो। जैसे ही तूफान ख़त्म हो तुम सेंट मेरीन में सहराए जॉर्टन चले जाना। सहराए जॉर्टन में इन लाशें तो शायद तुम्हें ना मिल सके, मगर वहाँ उनका सामान ज़रूर होगा। इस सारे सामान को तुमने हासिल करना है। मैं देखना चाहता हूँ इमरान उसके साथी इसराइल में किस किस्म की तैयारी के साथ आए थे, रेड हॉक ने कहा। ओके चीफ, लेकिन सहराए तूफान के जल्द खत्म होने का कोई इम्कान नहीं है, कमांडर हॉर्डोस ने कहा। मैं जानता हूँ, ये हॉट ब्लैक स्टॉर्म है जो एक बार शुरू हो जाए तो जल्द खत्म होने का नाम नहीं लेता। इसकी मियाद घंटों, दिनों और कई हफ्तों पर भी मुहित हो सकती है, रेड हॉक ने कहा। यस चीफ, सहराए जॉर्टन में जिस शिद्दत का तूफान है, ऐसे तो लगता है कि हमें इसके खत्म होने का कई रोज इंतजार करना होगा, कमांडर हॉर्डोस ने कहा। कोई परवाह नहीं, तुम बहरहाल उनका सामान लेकर वापस आ जाना, रेड हॉक ने कहा। ओके चीफ, जैसे आपका हुक्म, कमांडर हॉर्डोस ने कहा। ओके गुड बाय, रेड हॉक ने कहा और उसने सेट ऑफ कर दिया। उसने सेलफोन मेज पर रखा और सुर्ख रंग का फोन खिसका कर अपनी तरफ कर लिया। रिसीवर उठाकर उससे कान से लगाया और नंबर प्रेस करने लगा। यस मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। उसी तरफ से प्रेसिडेंट की मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। रेड हॉक स्पीकिंग, रेड हॉक ने करक लहजे में कहा। ओह यस सर, हुक्म सर। उस तरफ से रेड हॉक की आवाज पहचान कर मिलिट्री सेक्रेटरी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, मेरे प्रेसिडेंट से बात कराओ, रेड हॉक ने कहा। यस सर, 1 मिनट सर, मैं बात कराता हूँ, दूसरी तरफ से मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा और रिसीवर में खामोशी छा गई। यस। चंद लम्हों के बाद रिसीवर में प्रेसिडेंट की मखसूस आवाज सुनाई दी। डॉक्टर जॉन अल्बर्ट बोल रहा हूँ जनाब, रेड हॉक ने कतरे मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस डॉक्टर जॉन अल्बर्ट, सदर ममलिकत ने कहा। आपकी खुशखबरी सुनानी है जनाब सदर, रेड हॉक ने कहा। कैसी खुशखबरी? सदर ममलिकत ने उसी तरह बावकार लहजे में कहा। अली इमरान अपनी पूरी टीम के साथ सहराए जॉर्टन में ब्लैक स्टॉर्म का शिकार हो गया है जनाब, रेड हॉक ने कहा तो दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए जैसे खामोशी छा गई। इमरान अपनी टीम के साथ रेड हॉक स्टॉर्म का शिकार हो गया है? मैं समझा नहीं। वो सहराए जॉर्टन में क्या कर रहे थे और आप कैसे कह सकते हैं कि सहराए जॉर्टन के साथ तूफान का शिकार हो गया है? दूसरी तरफ से सदर ममलिकत ने हैरत भरे लहजे में कहा तो रेड हॉक ने उन्हें सारी तफसील बता दी। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आपने इमरान और उसके साथियों को इस कदर चांस क्यों दिए? जब इमरान आपके साथियों की नज़रों में था या फिर वो जब एक साथ सहराए जॉर्टन में दाखिल हुए थे तो आपने उन पर डेजर्ट कमांडर से हमला क्यों नहीं कराया? दूसरी तरफ से सदर ममलिकत ने सारी तफसील सुनकर ख़ुशीले लहजे में कहा, सर मुझे हॉट स्टॉर्म के आने की इत्तला मिल चुकी थी। इस खौफनाक तूफान में मैं डेजर्ट कमांडर को सहराए जॉर्टन में कैसे भेज सकता था? रेड हॉक ने फौरन कहा, आपके पास सेंट मरीन है, क्या आप उन्हें सहराए जॉर्टन नहीं जा सकते थे? सदर ममलिकत ने कहा, लेकिन सर उसकी क्या जरूरत है? जब सहराए जॉर्टन में हॉट स्टॉर्म आने की इत्तला थी तो हमें इन पर हमला करने की क्या जरूरत थी? और मैं आपको तफसील बता चुका हूँ कि सहराए जॉर्टन में इंतहाई ताकतवर और खौफनाक हार्ड ब्लैक स्टॉर्म आ गया है और इस तूफान में इमरान और उसके साथियों को मैंने परका की तरह से उड़ते देखा है। इस तूफान में ब्लैक मॉडल्स भी हैं जिनमें फंसकर इमरान और उसके साथियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बल्कि अब तक उनका नामो निशान तक इस तूफान में मिट गया होगा, रेड हॉक ने कहा। डॉक्टर, लगता है आप इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इमरान और उसके साथियों के सामने ऐसे तूफान कोई मायने नहीं रखते। हॉट स्टॉर्म जैसे तूफानों से टकराना उनका मशगला है। आपका क्या ख्याल है? इमरान इस सारे तूफानों के बारे में कुछ नहीं जानता होगा और जब तूफान आ रहा होगा तो उसे बचने के लिए कोई इक़दाम नहीं करेगा। वो लोग माफूकुल फितरत इंसान है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा रास्ता मुंतखब किया है ताकि हम ये यकीन कर लें कि वो इसके साथ ही खौफनाक तूफान में फंसकर हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं हुआ होगा। इन सहराओं में एक हार्ट स्टॉर्म तो क्या 10 हार्ट स्टॉर्म भी आ जाए तब भी इनके कदम नहीं उखड़ सकेंगे। वो मौत की आंखों में आंखें डालने वाले इंसान है।
میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں اس حقیقت سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی عمران اور اس کے ساتھی کئی بار اسرائیل میں ایسے راستوں سے داخل ہو چکے ہیں جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا مقابلہ کئی صحرائی طوفانوں سے ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ڈیڈ سی سے بھی گزر کر اسرائیل میں آ چکے ہیں، جس کی ہواؤں میں زہر ہی زہر ملا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈیڈ سی میں جانے والے انسان سوائے موت کے منہ سے جانے کے اور کہیں نہیں جا سکتا۔ مگر عمران اور اس کے ساتھیوں نے ناقابل یقینی طور پر ڈیڈ سی بھی کراس کیا ہے۔ آپ نے اگر عمران اور اس کے ساتھیوں کو صحرائے جارڈن میں معمولی تنکوں کی طرح سے اڑتے دیکھا ہے تو یہ آپ کی نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس میں ضرور عمران کی کوئی چال ہوگی۔ وہ کسی نہ کسی طرح ہم سب کی نظروں میں دھول جھونک کر اسرائیل میں داخل ہو جائے گا۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اس خوفناک طوفان کے گزرنے کے بعد آپ کو نہ صرف عمران زندہ نظر آئے گا بلکہ اس کے ساتھی بھی۔ ان کے جسموں پر ایک معمولی خراش بھی نہیں ہوگی۔ آپ ان سب کو اس قدر ایزی مت لیں، وہ انسان نہیں، جن ہے جن۔ صدر مملکت نے تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ ان کے منہ سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی تعریفیں سن کر ریڈ ہاک نے بے اختیار ہونٹ بھیج دیے تھے۔ میں ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ میں نے ڈیزرٹ کمانڈر سے کہہ دیا ہے کہ طوفان ختم ہونے کے بعد وہ اپنی فورس لے کر صحرائے جارڈن میں جائے اور ان کے ٹکڑے تلاش کرے۔ جب تک ان سب کے ٹکڑے نہ مل جائیں گے وہ وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، اور اگر وہ وہاں پر زندہ ہوئے تو ڈیزرٹ کمانڈر ان کے ٹکڑے کر دیں گے۔ ریڈ ہاک نے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے ان کی لاشیں نہ دیکھ لیں اس وقت تک آپ کسی پر یقین نہ کریں، صدر مملکت نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا سر، ریڈ ہاک نے کہا۔ اوکے، جیسے ہی آپ کو ان کی لاشوں کا پتہ چلے آپ فوراً مجھے اطلاع دیں، صدر مملکت نے کہا۔ اوکے سر، اگر ان کی لاشیں مل گئیں تو میں انہیں لے کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے ان کی لاشیں دیکھ سکیں، ریڈ ہاک نے کہا۔ اور نہیں، ان کی لاشوں کو بھی آپ اسرائیل میں لانے کے بارے میں کبھی مت سوچنا۔ آپ کو نہیں معلوم وہ مر کر بھی زندہ ہونے والے انسان ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی لاشیں اسرائیل میں لائیں اور وہ یہاں آ کر زندہ ہو جائیں۔ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے سلسلے میں کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا، بلکہ آپ ایسا کریں کہ ان کی لاشیں مل جائیں تو آپ انہیں وہیں جلا کر راکھ کر دیں تاکہ ان کی لاشوں کے بھوت بننے کا امکان بھی نہ رہے، صدر مملکت نے کہا۔ صدر مملکت کی یہ بات سن کر ریڈ ہاک کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو گیا تھا۔ اسرائیلی صدر عمران اور اس کے ساتھیوں سے اس حد تک خائف ہو سکتا ہے، یہ جان کر اسے واقعی بے حد غصہ آ رہا تھا۔ یس سر، ٹھیک ہے سر، میں ان کی لاشوں کو جلا دوں گا، ریڈ ہاک نے غصے سے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ اوکے، وش یو گڈ لک، صدر مملکت نے کہا۔ اوکے سر، تھینک یو سر، ریڈ ہاک نے کہا، اور اس نے رابطہ منقطع ہونے پر ریسیور کرڈل پر رکھ دیا۔ صدر مملکت پر عمران اور اس کے ساتھیوں کا خوف اس قدر غالب تھا کہ انہوں نے برملا عمران اور اس کے ساتھیوں کی تعریفوں کی حد ہی کر دی، جس کی وجہ سے ریڈ ہاک کا چہرہ غض و غضب اور نفرت سے بری طرح سے بگڑ گیا تھا۔ یہ حال ہے اسرائیل پریزیڈنٹ کا، چند ایجنٹوں سے اس طرح خوفزدہ ہو رہا ہے کہ ان کی لاشیں کبھی اسرائیل لانے سے روک رہا ہے۔ بھلا لاشیں بھی کبھی زندہ ہو سکتی ہیں؟ عمران اور اس کے ساتھی لاکھ موافق الفطرت صحیح، مگر وہ ریڈ ہاک طاقتوں سے نا واقف ہے۔ اگر وہ ایک صحرائی طوفان سے بچ گئے تو کیا ہوا؟ ریڈ ہاک ان کے قدم قدم پر طوفان لے آئے گا۔ ریڈ ہاک کے خوفناک طوفانوں سے وہ بھلا کیسے بچ سکیں گے؟ اب مجھے پریزیڈنٹ پر یہ ثابت کرنا ہی ہوگا کہ موافق الفطرت انسان عمران اور اس کے ساتھی نہیں، ریڈ ہاک ہے، صرف ریڈ ہاک۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی زندہ ہوئے تو ریڈ ہاک ان پر ہارٹ اسٹارم سے زیادہ خوفناک طوفان بن کر ٹوٹ پڑے گا، اور اس طوفان کا وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے، کبھی نہیں، ریڈ ہاک نے کڑاتے ہوئے کہا۔ تو اچانک میز پر پڑے ہوئے ایک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ریڈ ہاک بے اختیار چونک پڑا۔ میز پر مختلف رنگوں میں سے سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ یس، ریڈ ہاک نے حلق کے بل کڑاتے ہوئے کہا۔ سائم بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے سائم کی ہکلاتی آواز سنائی دی۔ یس، کیوں کال کی ہے؟ ریڈ ہاک نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ چیف، صحرائے جارڈن کا طوفان ختم ہو گیا ہے، اور دوسری طرف سے سائم نے اسی لہجے میں کہا۔ اور کیا؟ یہ تم ہکلا کر کیوں بول رہے ہو؟ ریڈ ہاک نے کہا، اس کے لہجے میں بے پناہ غصہ تھا۔ چیف، وہ زندہ ہیں، سائم نے کہا۔ وہ زندہ ہیں؟ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ریڈ ہاک نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی، وہ سب کے سب زندہ ہیں چیف، سائم نے جواب دیا۔ پہلے تو ریڈ ہاک حیرت بھرے انداز میں اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا، پھر جیسے اسے سائم کی بات سمجھ میں آئی وہ حقیقتاً اچھل پڑا، اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹتی چلی گئیں۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے تیسرے حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔